أفلا يتدبرون القرآن الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. صدق اللہ العظیم. الفاظ کے معنی: ولما اور جب، جاءہم آئی ان کے پاس، کتاب یعنی قرآن، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق تصدیق کرنے والی، لما معہم جو ان کے پاس ہے، وَكَانُوا اور تھے، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح طلب کرتے، علی الذین کفروا ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفر کیا، فلما پس جب، جاءہم آ گیا ان کے پاس، ما عرفوا جسے انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ اس کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، فلعنت اللہ پس لعنت ہے اللہ کی، علی الکافرین کافروں کے اوپر۔ اب اس آیات کی ہم ذرا حسب توفیق اس کی تفسیر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ اور جب آئی ان کے پاس کتاب، اور کتاب یہاں پہ نکرہ ہے، یعنی الف لام کے ساتھ معرفہ نہیں آیا، جس میں حکمت یہ ہے کہ جو نکرہ لفظ آتا ہے اسم، اس کی عظمت کا بیان ہوتا ہے کہ یعنی قرآن وہ جو بہت ہی عظیم کتاب ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ اور جب آ گیا ان کے پاس قرآن، اللہ کی عظیم کتاب، تو عظمت کے لیے لفظ نکرہ کتاب لایا گیا۔ یہ قرآن کا بلاغہ ہے، من عند اللہ، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی جیسا کہ کفار سمجھتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی گھڑ لیا ہے اور اس کی مدد اور لوگوں نے بھی کی ہے، تو ان کی بات جھوٹی ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا ایسا کلام ہے کہ اگر سارے کے سارے جن اور انسان اکٹھے ہو جائیں تو اس طرح کا کلام کوئی نہیں لا سکتا۔ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود بنا لیا ہے تو تم بھی بنا کے لے آؤ۔ اگر اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے تو اس کی صورتوں کی طرح کی
کوئی صورت لے آؤ، اگر صورت نہیں لا سکتے تو کوئی ایک آیت بنا کے لے آؤ، تو یہ من عند اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ اتنا ہی عظیم ہے جتنا اللہ سبحانہ و تعالی عظیم ہے۔ اور جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات کمال تک ہیں، اس کی حد کوئی نہیں ہے، اسی طرح قرآن کے اندر جو بلاغہ ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کے اندر جو جواہر ہیں، جو احکامات ہیں، جو عقائد ہیں، جو نظام ہے، اس طرح کا کوئی نظام نہیں، اور جیسے اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے اس طرح کی دنیا کی کہیں اور کوئی تعلیم نہیں، اور جیسا قانون اس میں دیا گیا ہے ویسا کوئی قانون نہیں، اس لیے کہ یہ من عند اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ جو کلام اللہ ہے، تو جو کلام ہے وہ انسان جو بات کرتا ہے وہ اس کے علم کے مطابق ہوتی ہے، کہ جب انسان بولتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی عالم ہے کہ جاہل ہے، اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے۔ جب تک آدمی خاموش رہتا ہے، جیسا کہ سعدی نے کہا ہے کہ جب تک آدمی خاموش رہتا ہے اس کے عیب و ہنر جو ہے چھپے رہتے ہیں، تو جب وہ بولتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ قرآن بول بول کر بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا ہر لفظ معجز ہے، معجزہ ہے، نگینوں کی طرح جڑا ہوا ہے۔ کوئی دنیا کا کاتب اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی عیب نہیں، اس میں کوئی نقص نہیں۔ جب بھی کوئی دیپاچہ لکھتا ہے تو وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ اس میں کوئی نقص رہ گیا، اگر کسی صاحب علم کو پتا ہو تو وہ مجھے خبر دے، لیکن اس کے دیباچے میں یہ کہا گیا کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، علم الیقین ہے، یہ حق الیقین ہے، اور کلام اللہ ہے، یہ صفت ہے، اور یہ مخلوق بھی نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے ہمارے پاس جو اللہ کی صفت ہے اور ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ ہدایت ہے، یہ نور ہے۔ اس کو جو تھام لے وہ کامیاب ہے، جو اس سے اعراض کرے اس کی زندگی برباد ہے، وہ تباہ و برباد ہے، اس کی زندگی اس کے اوپر تنگ ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ جو اس کو پس پشت ڈالتا ہے، جو اس کے ساتھ اپنا تعلق نہیں بناتا، جو اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، وہ دنیا جہان کی آسائشیں ہونے کے باوجود وہ تنگ کوٹھڑی میں رہ رہا ہے، وہ تنگی میں ہے، وہ غموں کے اندھیروں میں ہے، وہ گہرے کھڈ میں گرا ہوا ہے، اور اس کے پاس سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ سکون اور اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور یہ اللہ نے اتارا ہے من عند اللہ، یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا اگر انسان جن سارے اکٹھے ہو جائیں اس طرح کا کلام نہیں لا سکتے، تو یہ اللہ کا فضل ہے آپ پر کہ آپ پر یہ قرآن اترا ہے، اور آپ کی جو بعثت ہے وہ پورے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے، اللہ کی رحمت ہے آپ، تو یہ قرآن ہے رحمت، وہ محمد الرسول اللہ ہے رحمت، وہ دین اسلام ہے رحمت، جو اس کے ساتھ وابستہ ہے وہ اس میں سے وافر حصہ اس کو ملتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے من عند اللہ۔ مصدق،
اور قرآن جو ہے یہ تصدیق کرنے والا ہے، مصدق، تصدیق کرتا ہے، لما معہم، جو ان کے پاس ہے، یہ تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تورات بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل کی، اور یہ قرآن اس کی تصدیق کرنے والا ہے، مصدقن، تصدیق کرنے والا، لما معہم، جو ان کے پاس ہے، یعنی جو یہود کے پاس، جس میں انہوں نے تحریف کر دی، اب وہ نہیں رہی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تھی، وہ عظیم کتاب تھی، یہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور یہ یہود اس قرآن کے اترنے سے پہلے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، یستفتحون لفظ اس میں فتح کا لفظ ہے، اصلی جو اس کا مادہ ہے فتح، تو اس میں اضافہ ہے یا سین تا کا، یستفتحون جمع کا صیغہ ہے، مضارع کا صیغہ ہے، مسلسل یہ فتح طلب کرتے رہے، یستفتحون، تو جہاں پہ یہ لفظوں کا اضافہ ہوتا ہے وہاں پہ تاکید بھی ہوتی ہے اور اس میں طلب کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ جیسے ہم جب پانی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو نماز پڑھتے ہیں، نماز استسقاء ہوتی ہے وہ، ہے جی، تو جب کوئی فتویٰ مانگنے کے لیے آتا ہے تو وہ جو فتویٰ کا مرکز بنایا ہوا ہے اس کو دار الاستفتاء کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ الف سین تا جو ہے یہ طلب کے لیے، استغفار، ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش اور مانگتے ہیں، تو یہ مانگا کرتے تھے، یستفتحون مانگا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے، اللہ ہمیں ایسا نبی دے جس کے ساتھ ہم مل کر ان کافروں کے اوپر فتح یاب ہو جائیں۔ اور یہ اوس اور خزرج کے اوپر اس بات کو جتلایا کرتے تھے، جب ان کی جنگیں ہوتی تھیں ان عربوں کے ساتھ تو کہتے تھے ہمارے پاس آخری نبی آنے والا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ جنگ کریں گے اور تمہارے اوپر غلبہ حاصل کر لیں گے، یہ معنی ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ ان کی حالت تھی۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آپ آ گئے، فلما پس جب، جاءہم آ گئی ان کے پاس، یہود کے پاس، ما عرفوا جان بھی لیا کہ یہ تو وہی ہے جس کی ہم دعائیں مانگا کرتے تھے، یہ تو وہی ہے جس سے ہم کافروں کو ڈرایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس نبی آئے گا، اس کی قیادت میں، اس کی سعادت میں، اس کی سیادت میں ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے اور تم پہ فتح حاصل کریں گے۔ جب وہ آ گیا اور اس کو پہچان لیا، ما عرفوا، عارف معنی پہچانا ہوتا ہے، انہوں نے پہچان بھی لیا، پھر ان کا وتیرہ کیا ہوا، کفروا بہ، پھر انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ یعنی جب آ گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہ وہ رسول ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، جس کے اوصاف تورات اور انجیل میں ہے، جس کا نام تک ذکر ہے احمد ہماری کتابوں میں، جس کے اوصاف لکھے ہوئے ہیں پورے کے پورے، اور یہی ہے وہ، ایسے پہچان لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے وہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، ایسے انہوں نے پہچانا محمد الرسول اللہ کا، ان کو شک نہیں تھا کہ یہ وہ نہیں ہے۔ فلما جاءہم ما عرفوا، جب آ گیا وہ جس کو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ، اس کے ساتھ کفر کیا۔ فکفروا، فوراً ہی، فا کا جو ہے نا فوراً ہی عطف کے لیے ہوتا ہے، کفروا ماضی کا صیغہ بھی ہے اور یقیناً کے طور پر بھی ہے، کفر کیا انہوں نے، بہ، با کا معنی ساتھ، ہی کا معنی اس کے ساتھ جو آئے، وہ محمد الرسول اللہ ہے، اور جو قرآن آیا وہ ہے، جو اسلام آیا وہ ہے، فکفروا بہ، اس کے ساتھ انہوں نے کفر کیا۔ تو ان کے کفر کی وجہ کیا تھی؟ وہ ان کا حسد تھا، وہ ان کا عناد تھا، وہ اس کے آگے ذکر آئے گا اس کا،
ان کا حسد تھا، ان کا بغض تھا، ان کا تکبر تھا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی اس سے پہلے جتنے آئے وہ تو سارے کے سارے بنی اسرائیل سے آئے، ہمارے خاندان کے ہیں، ہماری فیملی کے ہیں، ہمارے قبیلے کے ہیں۔ اس لیے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے، یہ عربوں میں سے آ گئے، اور یہ بنی اسماعیل میں سے آ گئے، پہچان لیا کہ نبی ہے بھی وہی جس کی صفات ہماری کتابوں میں ہے، لیکن مانا اس لیے نہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حسد کی بنا پر کہ اتنی بڑی فضیلت نبوت کی جس پہ رسالت ختم ہونی ہے، یہ اعزاز ہم سے چھن گیا اور کسی اور کو مل گیا، ہم کیوں مانے اس کو؟ یہ بغض تھا ان کا، یہ حسد تھا، اس لیے انہوں نے انکار کیا۔ تو اللہ نے اس کفر کی بنا پر ان کے اوپر لعنت کی، فلعنت اللہ، بس لعنت ہے اللہ کی، علی الکافرین، ان کافروں کے اوپر۔ الکافرین معرفہ ہے، یہ کافر جنہوں نے یہ کفر کیا۔ تو یہاں پہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے، لعنت کیا ہوتی ہے؟ لعنت ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت سے دوری۔ رحمت ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے دربار سے دور ہو جانا، رحمت سے دور ہو جانا، دھتکار دیے جانا، جیسا کہ شیطان کے ساتھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے اوپر لعنتیں ہیں، قیامت تک تیرے اوپر لعنتیں برستی رہیں گی، تو لعنتی ہے۔ تو لعنت کا معنی دھتکارا ہوا، اللہ کی رحمت سے دور۔ اور لعنت جو ہے نا بڑی خطرناک چیز ہے، خطرناک ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا۔ آندھی چلی مدینے میں تو ایک شخص تھا، اس کی آندھی سے چادر اتر گئی، تو اس نے کہا لعنت ہو اس آندھی پر۔ تو آپ نے فرمایا اس ہوا کو، اس اندھیری کو، ہاں جی، لعنت نہ کرو، انہا مامورہ، یہ تو اللہ کے حکم کے تحت چل رہی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی تعلیم دی کہ جس پر لعنت کی گئی اگر وہ اس لعنت کا مستحق نہیں ہے تو جو لعنت کرنے والا ہے وہ اس کے طرف لوٹتی ہے، یعنی وہ لعنتی ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے بہت ہی گریز کرنا چاہیے، اور کسی کی طرف خاص طور پر کہنا کہ تم لعنتی ہو بہت بڑا ظلم ہے۔ کافر کو بھی لعنتی نہیں کہنا جو زندہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو توفیق دے دے اور وہ ایمان لے آئے، پھر وہ لعنت تمہاری طرف آ جائے گی۔ لیکن عمومی طور پر اگر صفات کا ذکر کیا جائے کہ جو کفر کرتا ہے اس پر لعنت ہے، فلعنت اللہ، عمومی طور پر صفات کے طور پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں لعنت ہے، اور لعنت آپ نے کسی خاص اشخاص پر نہیں کی، صفات بیان کی۔ قرآن میں بھی صفات ہیں، لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الکافرین، کافروں پر لعنت، ظالموں پر لعنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، ان پر لعنت ہو جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو مساجد، سجدہ گاہ بنا لیا، صفت ایک بیان کی۔ اسی طرح فرمایا اللہ کی لعنت ہو من لعن والدیہ، اگر کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دیتا ہے، لعنت کرتا ہے، وہ لعنتی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا من غیر منار الارض، جو زمین کا نشان بدلتا ہے، یعنی اس کی ڈنڈی تو ادھر جا رہی جیسے دیہاتوں میں ہوتا ہے، تو وہ جناب کھالا بناتے دوسرے کی زمین شامل کر لی ساتھ، ہیں جی، تو اس کے اوپر لعنت ہے۔ جو اپنی زمین کا نشان اپنی رقبہ بڑھانے کے لیے اپنی برجی ادھر سے ادھر کر لیتا ہے، اس پر لعنت ہے۔ تو احادیث میں خصوصیات ذکر ہوئی ہیں کہ ایسے کام کرنے والے لعنتی ہیں، مخصوص طور پر کسی کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت نہیں کی۔ تو یہاں بھی
اللہ سبحانہ و تعالی نے لعنت کی اور وہ دوری ہے، ابعاد ہے اللہ کی رحمت سے۔ فلعنت اللہ، بس لعنت ہے اللہ کی، علی الکافرین، کافروں کے اوپر۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے کہ جب ہمارے سامنے حق آ جائے تو ہم کسی حسد کا، بغض کا، تکبر کا شکار نہ ہوں، اور ہم اس حق کو جب پہچان لیں تو ہم اس کی اتباع کریں۔ اللہم ارنا حقا حقا وارزقنا اتباعہ، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں حق کو حق دکھا دے اور پھر ہمیں توفیق دے کہ ہم اس حق کی اتباع کریں۔ وَأَرِنَا بَاطِلًا بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور ہمارے دلوں میں یہ بصیرت پیدا فرما دے کہ جب کوئی باطل آئے ہمارے ساتھ، کسی بھی روپ میں آئے، تو ہمارے اندر ایمان کی وہ روشنی ہو، وہ نور ہو کہ ہم اس روشنی میں اس جھوٹے کو، دجال کو پہچان سکیں اور اس سے دور ہو سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔